بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ایوری ون اسٹوڈنٹس، آج ہم نے بات کرنا ہے بیسک انفارمیشن اباؤٹ سندھ صوبے پہ ہم نے بات کرنا ہے۔ سندھ صوبے میں کا ایریا کتنا ہے، سندھ صوبے میں ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے، اور سندھ صوبے کی لٹریسی ریٹ کتنی ہے، وہاں پہ میجورٹی میں کتنے پرسنٹیج میں مسلم رہتے ہیں، اور مینارٹی میں سب سے زیادہ کون سی آبادی رہتی ہے، اور کتنے ڈویژن ہے، کتنے اضلاع ہے، اور لٹریسی ریٹ کتنی ہے، اور ان تمام پیرامیٹرز پہ بات کریں گے۔ موجودہ سندھ کا وزیر اعلیٰ کون ہے، اور ان سب چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ اگر آپ یہاں پہ آئیں، ذرا میں آپ کو یہاں لے کے آتا ہوں۔ اس وقت موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہے سندھ کا صوبے کا، وہ سید قائم علی شاہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ اب میں ذرا واپس چلتا ہوں، اپنے کچھ بیسک انفارمیشنز لکھتے ہیں۔ جو سندھ صوبہ ہے اسٹوڈنٹس، اس کا اگر آپ ایریا دیکھیں گے تو ایریا جو سندھ کا ہے تقریباً وہ ہے 1,40,941 کلومیٹر اسکوائر ان کا ایریا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو ہمارے پاس سندھ ہے، یہ پاکستان کا تیسرا یعنی تھرڈ لارجسٹ پروونس ہے، ٹھیک ہے۔ پروونس ہے ایریا کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یعنی ایریا کے اعتبار سے یہ بیسیکلی ہمارے پاس تیسرا نمبر پہ ہے۔ جبکہ اگر آپ پاپولیشن کے اعتبار سے بات کریں، ٹھیک ہے، اگر آپ پاپولیشن کی بات کریں، ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اس کو بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر صحیح سے آئے۔ پاپولیشن کے اعتبار سے اگر بات کریں تو سندھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یہ سیکنڈ، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ پورے ملک میں سے یہ سیکنڈ پاپولیٹڈ ایریا، یعنی یہ دوسرے بڑا شہر ہے صوبہ ہے آبادی کے اعتبار سے۔ جبکہ اگر آپ اس کی پاپولیشن کی بات کریں، ٹھیک ہے، اگر ہم پاپولیشن کی بات کریں، جو سندھ ہے، سندھ کی پاپولیشنز بیسیکلی زیادہ ہے، یعنی 5,56,96,000، ٹھیک ہے، 96,147 موسٹلی، ٹھیک ہے، یہ ان کی آبادی۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ موسٹلی ہمارے پاس اربن ہے، ٹھیک ہے، یعنی شہر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں۔ زیادہ تر ان کی جو پاپولیشن ہے نا، وہ اربن کا مطلب یہ شہر کے اندر رہنے والے، زیادہ تر یہ شہر کے اندر رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ سندھ صوبے کی بات کریں تو تقریباً اس میں 91%، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس میں تقریباً 91.32%، ٹھیک ہے، 91 تقریباً یہ 32% سندھ صوبے میں مسلم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلم رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ مینارٹی دیکھیں گے تو موسٹلی یہاں پہ ہندوز رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہندوز باقی کے اعتبار سے سندھ ڈسٹرکٹ میں ہندو زیادہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہندو جو ہے وہ اصل میں زیادہ رہتے ہیں، یعنی اگر 51% مسلم ہے تو اس کے بعد باقی جتنے بھی ہیں نا، وہ تقریباً وہاں پہ ہندوز وغیرہ بڑے پیمانے پہ وہاں پہ آباد ہیں۔ اگر آپ اس کی لٹریسی ریٹ دیکھیں، ٹھیک ہے، لٹریسی یعنی سندھ کی اگر آپ لٹریسی ریٹ دیکھیں گے تو لٹریسی ریٹ کافی اچھی ہے۔ تقریباً یہاں پہ لٹریسی ریٹ ان کا اسٹوڈنٹس 56% ہے، ٹھیک ہے،
56% اس کی لٹریسی ریٹ ہے، یعنی لکھ کے پڑھے کے جو ریشو ہیں وہ سندھ میں کافی اچھا ہے۔ یاد رہے جو سندھ ہے، سندھ کا جو کیپٹل ہے، ٹھیک ہے، میں ذرا اس کو پہلے لکھتا ہوں۔ سندھ کا اگر آپ کیپٹل دیکھیں گے تو کیپٹل سندھ کا بیسیکلی کراچی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کراچی ان کا کیپٹل ہے، ٹھیک ہے، کراچی ان کا KARA، ایک منٹ سوری اسٹوڈنٹس غلط ہو گیا، اس کو صحیح کرو، کراچی ان کا کیپٹل ہے، ٹھیک ہے، سندھ صوبے کا جو کیپٹل ہے وہ کراچی ہے۔ یاد رہے جو کراچی ہے اسٹوڈنٹس، کراچی کو، ٹھیک ہے، کراچی کو سٹی آف لائٹ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو سٹی آف لائٹ یعنی روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سندھ صوبہ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھے، اکثر MCQs میں آ جاتے ہیں۔ سندھ ڈسٹرکٹ کو ٹھیک ہے، باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، باب الاسلام کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیکسٹ یعنی سندھ صوبے کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر، ٹھیک ہے، سندھ کے اندر 3 بیراج موجود ہیں، 3 بیراج موجود ہیں۔ اب وہ 3 بیراج اگر دیکھا جائے تو پہلے نمبر پہ تقریباً آپ سب کو پتہ ہے، جو کہ بہت مشہور بھی ہیں، وہ ہے سکر بیراج، ٹھیک ہے، امیج میں آلریڈی سارا اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، امیجز میں نے آلریڈی دیا ہوا ہے۔ سکر بیراج ہے، دوسرے نمبر پہ کوٹری ہے، ٹھیک ہے، کوٹری بیراج ہے، ٹھیک ہے، کوٹری بیراج ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ ہے، نمبر 3 ہے گدو بیراج ہے، ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ ہے گدو بیراج ہے، ٹھیک ہے، گدو بیراج ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ نیکسٹ اگر آپ آئیں، ٹھیک ہے، یہ اس کو لکھنے کے بعد نمبر میں ذرا اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھنے والے اس کو تھوڑا سا اچھے سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، بڑا کرتا ہوں میں ذرا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ سندھ میں 3 بیراج ہے، نمبر 1 سکر بیراج ہے، کوٹری بیراج ہے اور گدو بیراج ہے۔ گدو بیراج کے بعد نیکسٹ جو سندھ صوبہ ہے، یاد رکھیں اسٹوڈنٹس، یہ موسٹلی اربن میں پروونس میں ہے، یعنی یہاں کے لوگ اکثر جو ہیں وہ شہر کے اندر رہتے ہیں، رورلز بہت کم ہیں، دیہاتی لوگ بہت یعنی کم ہے، اربن زیادہ ہے، میجورٹی میں ہیں۔ ہاں، اگر آپ لوکیشن بیسڈ بات کریں، نیکسٹ اگر آپ لوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو لوکیشن میں جو سندھ ہے وہ پاکستان کا جو ساؤتھ، ٹھیک ہے، ساؤتھ ایسٹ میں واقع ہے، ٹھیک ہے، ساؤتھ ایسٹ پاکستان میں یہ موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر ایک ٹریڈیشنل گیم بھی کھیلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹریڈیشنل وہاں پہ ایک گیم کھیلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹریڈیشنل یعنی وہاں پہ گیم کھیلی جاتی ہے۔ اس گیم کو، ٹھیک ہے، میں ذرا معذرت میں دوبارہ لکھتا ہوں، یعنی وہاں پہ ایک ٹریڈیشنل گیم کھیلی جاتی ہے۔ اس ٹریڈیشنل گیم کا جو نام ہے اس کو میلکاڑا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک گیم ہے جو وہاں کھیلی جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ
یہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہم ذرا نیچے جاتے ہیں، یہاں پہ ذرا آتے ہیں، امیج کی طرف آتے ہیں۔ امیج میں یہ ان کا سندھ صوبے کا تھوڑا سا یہ امیج اویلیبل نہیں ہے، تو میں ذرا یہاں پہ کوئی اچھی امیج کی طرف آتا ہوں۔ یہ ان کا سندھ صوبے کا خاص کر کے نقشہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھو ایک پورا ایک لمبا سا ایک بارڈر بلوچستان کا ان کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ عربین سی کے ساتھ جو کراچی جو آپ پہ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ یہ پورٹ والا ہے۔ نیلے کلر کا جو پورا ایک لائن ڈرا ہوا ہے، یہ انڈس ریور ہے، سندھ ہے، اور اس سائڈ پہ دوسرے سائڈ پہ یہاں پہ انڈیا کا بھی بارڈر ان کے ساتھ لگتا ہے۔ اب ذرا یہاں پہ آتے ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ بات بتانی ہے، وہ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یاد رہے، اگر آپ ایسٹ کی بات کریں تو سندھ کی ایسٹ میں آپ کو انڈیا نظر آئیں گے، سندھ کی نارتھ میں آپ کو پنجاب نظر آئیں گے، سندھ کی ویسٹ میں آپ کو بلوچستان نظر آئیں گے، اور سندھ کی جو ساؤتھ والا پورشن ہے، ساؤتھ والا لوکیشن میں وہاں پہ آپ کو کراچی پلس بحیرہ عرب جو آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لوکیشن بیسڈ ہم نے بات کی۔ اب اس کے بعد ذرا ہم مزید آگے چلتے ہیں، ٹائم بنا ضائع کیے بغیر یہاں پہ آتے ہیں۔ یہاں سے ہم ذرا بات کرتے ہیں مختلف ڈویژنز کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم نے بیسک انفارمیشن لکھ لیا ہے۔ اب یہاں آتے ہیں اسٹوڈنٹس، جو ڈویژن کی اعتبار سے اگر بات کریں تو سندھ میں ٹوٹل 7 ڈویژنز ہیں، ٹھیک ہے۔ 7 ڈویژنز ہیں، میں نے ادھر تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو میں نے سارے ادھر آلریڈی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سندھ میں ٹوٹل 7 ڈویژن ہیں، اور ڈسٹرکٹ ان میں سے 30 ہیں، اور تحصیل تقریباً 138 ہیں، ٹھیک ہے۔ 138 138 ان میں سے تحصیل موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ یونین کونسل کی بات کریں تو تقریباً 1108 یونین کونسل موجود ہیں، 1108 ان میں سے یونین کونسل موجود ہیں۔ اور سندھ جو ہے اس میں 2 کمرشل تجارت صنعتی اعتبار سے ان میں دو کمرشل سی پورٹ بھی ہے۔ ان میں سے ایک پہلے نمبر پہ پورٹ بن قاسم ہیں، دوسرے نمبر پہ ہیں کراچی پورٹ اس میں موجود ہیں۔ تو میں نے کہا تھا ٹوٹل ان میں سے 7 ڈویژن ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہیں اگر بات کریں وہ ہے لاڑکانہ ڈویژن ہے، دوسرے نمبر پہ میر پور خاص ڈویژن ہے، تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ بین بور ڈویژن ہے، پھر اس کے بعد بینظیر آباد ڈویژن ہے، پھر اس کے بعد کراچی ڈویژن ہے، کراچی ڈویژن کے بعد جو ہے پھر یہاں پہ یہ جو حیدرآباد ڈویژن ہے، ٹھیک ہے، حیدرآباد ڈویژن ہے، پھر اس کے بعد نمبر 7 پہ سکر ڈویژن ہے۔ اب پہلے نمبر پہ ہم آتے ہیں لاڑکانہ ڈویژن میں۔ یاد رہے جو لاڑکانہ ڈویژن ہے اسٹوڈنٹس، اس میں تقریباً ہمارے پاس مختلف ڈسٹرکس اس میں موجود ہیں، تقریباً اس میں 5 ڈسٹرکٹ موجود ہیں۔ پہلے نمبر پہ جیکب آباد ہے، دوسرے نمبر پہ کشمور ہے، تیسرے نمبر پہ لاڑکانہ ڈسٹرکٹ خود ہے، اور چوتھے نمبر پہ ہے ہمارے پاس جو کمبر ٹھیک ہے شہبت کوٹ ہے ڈسٹرکٹ ہے، اور نیکسٹ ہے شیخو پورہ، ٹھیک ہے، شکارپور ڈسٹرکٹ اس میں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا میر پور خاص ڈویژن میں اگر دیکھا جائے اس میں آپ کو 3 ڈسٹرکس نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، 3 ڈسٹرکس اس میں آپ کو نظر آئیں گے۔ میر پور خاص میں پہلے نمبر پہ میر پور خاص ڈسٹرکٹ خود ہے، دوسرے نمبر پہ ترپارکر ڈسٹرکٹ ہے۔ اسٹوڈنٹس یاد رکھیں جو ترپارکر ڈسٹرکٹ ہیں یہ سندھ کا وہ اضلاع ہے جو ایریا کے اعتبار سے لارجسٹ ہے، سب سے بڑی ایریا اگر ڈسٹرکٹ کے اعتبار سے پوچھا جائے تو وہ ترپارکر ڈسٹرکٹ کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ترپارکر ڈسٹرکٹ ہے یہ ایریا کے اعتبار سے لارجسٹ ہے، ٹھیک ہے، بڑی ایریا اس کا ہے پوری
کراچی میں باقی ڈسٹرکٹ کے بنسبت سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ عمر کوٹ ڈسٹرکٹ بھی ہے. نیچے آتے ہیں تیسرے ڈویژن میں آتے ہیں، وہ ہے بینبور ڈویژنس. اس میں بدین ڈسٹرکٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، سائیوال ہے اور تٹا ڈسٹرکٹ ہے، ٹھیک ہے، تٹا ڈسٹرکٹ اس میں موجود ہے. اس کے بعد آتے ہیں بنظیر آباد ڈویژن کے اندر آتے ہیں، ڈویژن نمبر 4 پر آتے ہیں. اس میں پہلے نمبر پہ نوشورو ڈسٹرکٹ ہے. اس کے بعد شہید بنظیر آباد ڈسٹرکٹ دوسرے نمبر پہ ہیں، اور سانگڑ ڈسٹرکٹ. یہ 3 اضلاع بنظیر آباد ڈویژن میں موجود ہے. 5ویں نمبر پہ ہیں کراچی ڈویژنس. یاد رہے اسٹوڈنٹ، جو کراچی ڈسٹرکٹ ہے ڈویژن ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس کراچی ڈویژن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کراچی ڈویژن ہے وہ آبادی کی اعتبار سے لارجسٹ ڈویژن ہے، ٹھیک ہے، آبادی کے اعتبار سے کراچی لارجسٹ ڈویژن ہے. اور پاپولیشن کی اعتبار سے اگر دیکھیں گے نا تو میں نے کہا یہ ڈویژن سب سے بڑا ہے. اب اگر اس کے اندر آئیں گے، اس میں آپ کو پہلے نمبر پہ کراچی سینٹرل ڈسٹرکٹ نمبر 1 ہے، پھر کراچی ایسٹ ڈسٹرکٹ ہے، پھر اس کے بعد کراچی ایسٹ ڈسٹرکٹ کے بعد پھر آپ کو جو ہے یہاں پہ کراچی ساؤتھ ڈسٹرکٹ نظر آئیں گے. اس کے بعد کراچی ویسٹ ڈسٹرکٹ آپ کو ملیں گے، کورنگی ڈسٹرکٹ ملیں گے، آپ کو ملیر ڈسٹرکٹ نظر آئیں گے، اور آپ کو جو ہے وہ کیماڑی ڈسٹرکٹ آپ کو نظر آئیں گے. تقریباً اگر کراچی ڈویژن کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو تقریباً 7 ڈویژن کراچی ڈویژن میں تقریباً آپ کو 7 ڈسٹرکٹ نظر آئیں گے. اس کے بعد اگر آپ حیدرآباد کی طرف آئیں گے تو حیدرآباد میں دادو ڈسٹرکٹ موجود ہے، اور حیدرآباد ڈسٹرکٹ خود موجود ہے. یاد رہے اسٹوڈنٹ، جو حیدرآباد، یہ جو پورا حیدرآباد ڈویژن ہے نا، یہ پورا، اگر آپ اس حیدرآباد ڈویژن کی بات کریں نا، یہ صرف اس کی بات ہم کرتے ہیں ذرا. حیدرآباد ڈویژن کی اگر آپ بات کریں، ٹھیک ہے، یاد رہے حیدرآباد ڈویژنز ہمارے پاس اسٹوڈنٹس یہ ون آف دی سندھ کے اندر یہ لارجسٹ ڈویژن بائی ایریا ہے، ٹھیک ہے، ایریا کے اعتبار سے یہ بھی لارجسٹ ڈویژن ہے. ان میں سے مختلف ڈسٹرکٹ موجود ہے. دادو ڈسٹرکٹ ہے، حیدرآباد ڈسٹرکٹ خود ہے، اور جامشورو ڈسٹرکٹ ہے، اس میں مٹاری ڈسٹرکٹ ہے، ٹنڈو لایار ڈسٹرکٹ ہے، اور ٹنڈو محمد ڈسٹرکٹ اس میں موجود ہے. لاسٹ میں آتے ہیں سکر ڈویژنس. سکر ڈویژنس میں یہ مختلف ڈسٹرکٹس آپ کو نظر آئیں گے. اس میں کوٹکی ڈسٹرکٹ موجود ہے، خیرپور ڈسٹرکٹ موجود ہے، اور ساتھ میں آپ کو سکر ڈسٹرکٹ بھی اس میں نظر آئیں گے. تو یہ ہوا ان کی مختلف ڈویژنز، اور ڈویژن کے پھر ڈسٹرکٹ اور تحصیل اور یونین کونسلز، اور اس میں کمرشل جو سی پورٹس ہے اس پہ ہم نے بات کر دی. ہر ڈویژن کے اندر کتنے ڈسٹرکٹس موجود ہیں، ان تمام ڈسٹرکٹ کی میں نے یہاں پہ آپ سے بات کر لی. اب اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ مزید آئیں گے تو میں نے کہا سید کامل شاہ جو ہے یہ ان کا کیا ہے، چیف منسٹر ہے موجودہ. سید کامل شاہ یہ سندھ کا تقریباً 29ویں چیف منسٹر ہے سندھ کا، جس کو مراد علی شاہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کامل شاہ نہیں، سوری، مراد علی شاہ، ٹھیک ہے، یہ ہے. اور تقریباً اس کو جو ہے تقریباً یہ فیبرری 2024 سے ہے، ٹھیک ہے. سید کامل شاہ کا جو والد کا نام تھا اس کا نام تھا سید عبداللہ علی شاہ، جو کہ اس کی باقاعدہ یہ نیچے ادھر یہ ڈیٹ بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 1993 سے لے کے 1996 میں اس ٹائم یہ تھا. اچھا، یہاں پہ خیر میں آگے جاتا ہوں. ٹوٹل سیٹ آف سندھ کے اگر دیکھیں گے تو سندھ میں تقریباً ٹوٹل سیٹس تقریباً 138 آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، 168 ہے، ان میں سے 130 جو ہے وہ میل کی ہے، تقریباً 29 فیمیلز کی ہے، اور منورٹی اس میں سے 9 ہے.
اب اسی کے ساتھ ساتھ جو فرسٹ سی ایم آف سندھ تھا اسٹوڈنٹ سے یاد رکھیے، اس کا نام تھا سر غلام حسین ہدایت اللہ اس کا نام تھا۔ یہ تقریباً 1937 سے لے کے 1938 میں یہ سندھ کا پہلا وزیر اعلیٰ تھا۔ اب اگر کراپس کے اعتبار سے بات کریں، سندھ میں مختلف طرح کے کراپس وہاں پہ اگائے جاتے ہیں، جیسے مینگو ہے، ڈیٹس ہے، پلم ہے، بنانا ہے، گیوا ہے، اورنج ہے اور چکو ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹپیکل فروٹس ٹریز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراپس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پہ کاٹن ہو گیا، رائس ہو گیا، ویٹ ہو گیا اور شوگر کین ہو گیا، یہ ان کی مین کراپس ہے جو کہ سندھ میں اگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ انفارمیشنز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ ہاں، جو کہ ایک اور اہم بات جو ابھی یاد آیا، وہ ہم آتے ہیں ریور کی بات کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ ریور کی بات کریں گے تو آپ کو نا کراچی میں پورے پاکستان میں ٹوٹل 24 ریور موجود ہیں جو دریائے ہیں۔ تو وہ پنجاب میں تقریباً 5 ریور ہے، سندھ میں تقریباً 4 ریور ہے، بلوچستان میں تقریباً 7 ریور ہیں اور KPK میں تقریباً 8 ریور موجود ہے۔ اب اگر یہاں پہ آپ دیکھیں گے سندھ کی جو ریورز ہیں وہ بیسیکلی یہاں پہ ہیں، ذرا یہ نیچے والے پہ فوکس کرے تو میجر ریور فلو ان دا سندھ ایریا، پہلے نمبر پہ 4 ہے نا، انڈس ریور ہے، لیاری، ٹھیک ہے، ریور ہے، ملیر ہے اور ہب اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 بیسیکلی ریور ہے جو کہ سندھ میں فلو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرے اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔